بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے یہاں تک کا ترجمہ ہو گیا تھا۔ قیس بن خطیم کا یہ شعر ہے، وما بعد الاقامت فی دیار یحان بها الفتى الا بلاء۔ ٹھیک ہے، بعد الاقامت مطلب کچھ ٹھہرنا، اقامت اختیار کرنا، فی دیار، دارن کی جمع ہے دیار، یہاں مراد سرزمین ہے، یحان یہ مجہول کا صیغہ ہے، احان یحین احانتن ہے نا، یا مصدر دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا احانت، مجہول کا صیغہ ہے، بہا الفتى فتى نوجوان، الا بلاء بلاء مطلب مصیبت۔ ٹھیک ہے، وما بعد الاقامت فی دیار، کچھ جگہوں میں اقامت اختیار کرنا رہنا، یحان بها الفتى جہاں پہ نوجوان کی توہین کی جائے۔ ابھی اس ماں کا ترجمہ نہیں کر رہے، ماں نافیہ اور پھر یہاں پہ الا ہے تو مثبت میں ترجمہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، بعد الاقامت فی دیار، کچھ جگہوں میں کچھ سرزمین میں اقامت اختیار کرنا رہنا، یحان بها الفتى جہاں نوجوان کی توہین کی جائے، بلاء کیا ہے، مصیبت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر نافیہ کے ساتھ ترجمہ کریں گے تو کچھ جگہوں میں اقامت اختیار کرنا نہیں ہے جہاں پر نوجوان کی اہانت کی جائے مگر مصیبت، بلاء یہ خبر ہے، ٹھیک ہے، مگر مصیبت۔ وبعض خلائق الاقوام داء كداء البطن ليس له دواء، خلائق اخلاق و عادات کو بولتے ہیں، بعض خلائق الاقوام، اور کچھ لوگوں کے اخلاق، بعض خلائق الاقوام، ترجمہ کیسے کریں گے، بعض کا ترجمہ کر لیں گے، اور کچھ لوگوں کے اخلاق، داء بیماری ہے یا بیماری کی طرح سے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے اخلاق داء بیماری ہے یا بیماری کی طرح سے ہوتے ہیں، کداء البطن جیسے کہ پیٹ کی بیماری، جیسے کہ پیٹ کی بیماری، داء مطلب بیماری، اور بطن منے بطن جمع بطون، پیٹ ہر چیز کا اندرونی حصہ، کداء البطن پیٹ کی بیماری کی طرح ہے، لیس لہ دواء جس کی کوئی دوائی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دواء جمع ادویہ دوائی، لیس لہ دواء جس کی کوئی دوائی نہیں ہے۔ وبعض القول ليس له عناج كمخض الماء ليس له إتاء، عناج دیکھیں لفظ استعمال ہوا عناج، اس کا مطلب ہوتا ہے نتیجہ، ٹھیک ہے، اثر۔ مخض الماء، مخض الماء بولتے ہیں پانی کو پھینٹنا، ٹھیک ہے، پانی کو پھینٹنا ملانا، جسے محض اللبن یہاں لکھا ہوا ہے، محض الماء پانی کو پھینٹنا۔ إتاء، إتاء کا مطلب ہوتا ہے کچھ حاصل ہونا، ٹھیک ہے، نہیں، کچھ حاصل ہونے والی چیز، برآمد ہونے والی چیز۔ تو بعض القول کچھ باتیں، بعض القول کچھ باتیں، لیس لہ عناج جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا ہے، کچھ باتیں ایسی ہوتی جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے، بعض القول، اور کچھ باتیں، لیس لہ عناج جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا ہے، جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے، کمخض الماء پانی کو پھینٹنے کی طرح، کمخض الماء پانی کو پھینٹنے کی طرح، لیس لہ إتاء جس میں کچھ حاصل ہونے والی چیز نہ ہو، یعنی پانی کو پھینٹتے رہیں گے تو اس میں سے کیا نکلے گا، کچھ نہیں، لیس لہ إتاء جس کے لیے یا جس میں کچھ حاصل ہونے والی چیز نہ ہو۔ یرید المرء ان یؤتى مناہ ویأبی اللہ الا ما یشاء، یرید المرء انسان چاہتا ہے، ان یعطى مناہ، منیتن کی جمع ہے منا، انسان چاہتا ہے کہ اس کی تمنائیں، اس کی آرزویں دے دی جائیں، اعطى یعطی اس کا مطلب ہوتا ہے دینا، یہاں مجہول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، انسان چاہتا ہے ان کہ یعطى مناہ اس کی تمنائیں حاصل ہو جائیں، پوری ہو جائیں، دے دی جائیں، ویأبی اللہ اور اللہ رب العالمین انکار کرتا ہے، الا مگر ما یشاء جو کچھ وہ چاہتا ہے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، ویأبی اللہ الا ما یشاء اور اللہ رب العالمین وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے وَكُلُّ شَدِيدَةٍ نَزَلَتْ بِقَوْمٍ سَيَأْتِي بَعْدَ شِدَّتِهَا رُخَاءُ، شدیدتن کا مطلب ہے یہاں پہ مصیبت، ٹھیک ہے، سختی، مصیبت، مشکلات، وَكُلُّ شَدِيدَةٍ اور ہر مصیبت، ہر سختی، نزلت بقوم جو کسی قوم پر نازل ہوتی ہے، جو کسی قوم پر اترتی ہے، سیأتی بعد شدتها ان قریب اس سختی کے بعد، رخاء آسانی آئے گی، ٹھیک ہے، رخاء مطلب آسانی، آسودگی،
خوشحالی. تو کل شدیدۃ ہر مصیبت نزلت بقوم جو کسی قوم پر، یہ شدیدۃ کی صفت ہے، یہ نزلت بقوم، ٹھیک ہے. ہر مصیبت نزلت بقوم جو کسی قوم پر نازل ہوتی ہے، سیاتی بعد شدتها رخاء ان قریب اس مصیبت کے بعد، اس کی سختی کے بعد آسانی ضرور آتی ہے یا آسانی ضرور آئے گی. ولا يعطى الحريص غنى لحرص وقد ينمي على الجود الثراء. اعطا یعطی دینا، حریص لالچی، لالچ کرنے والا، حرص کرنے والا، ٹھیک ہے. غنن مالداری، لحرص حرص کی وجہ سے، وقد ینمی نما ینمی اس کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا، جود جود و سخا، الثراء سرا مطلب مالداری، ٹھیک ہے، دولت. تو ولا یعطى الحریص غنى لحرص، حریص کو، حرص کرنے والے کو اس کی حرص کی وجہ سے مالداری نہیں ملتی ہے. ولا یعطى اور نہیں دی جاتی ہے، الحریص و حرص کرنے والے کو، لالچ کرنے والے کو، غنن مالداری، لحرص حرص کی وجہ سے، ٹھیک ہے، حرص کی وجہ سے کسی حریص کو مالداری نہیں ملتی ہے، نہیں دی جاتی ہے. وقد ینمی علی الجود الثراء اور کبھی کبھی، قد یہاں داخل ہے فعل مضارع پہ تو کبھی کبھی معنی لیں گے، اور کبھی کبھی مال و دولت سخاوت کو بڑھا دیتی ہے، ٹھیک ہے. وقد ینمی علی الجود الثراء اور کبھی کبھی مال و دولت سخاوت کو، جود و سخا کو بڑھا دیتی ہے. غنی النفس ما عمرت غنی وفقر النفس ما عمرت شقاء. شقا مطلب غنی مطلب مالدار، اور شقا منے بدبخت. غنی النفس نفس کی مالداری، ما عمرت جب تک وہ باقی رہے، یہاں پہ ما ظرفیہ ہے، عمیرہ مطلب آباد ہونا، باقی رہنا، ٹھیک ہے. غنی النفس ما عمرت غنی، نفس کی مالداری، ما عمرت جب تک وہ باقی رہے، یعنی جب تک نفس باقی رہے، غنی کیا ہے، مالداری ہی ہے، ٹھیک ہے، مالداری ہی رہتی ہے. نفس کی مالداری، ما عمرت جب تک وہ باقی رہے، غنی مالداری ہی رہتی ہے. وفقر النفس اور نفس کی فقیری، نفس کی فقیری، ما عمرت جب تک وہ باقی رہے، یا ہمیشہ کا ترجمہ کر سکتے ہیں ہمیشہ، شقاء بدبختی میں ڈالے رکھتی ہے، بدبختی ہی ہوتی ہے. اور نفس کی فقیری، ما عمرت جب تک وہ باقی رہے، قائم رہے، شقاء بدبختی ہے یا بدبختی میں ڈالے رکھتی ہے. ولیس بنافع ذا البخل مال ولا مضر بصاحبہ السخاء. ولیس بنافع نفع پہنچانے والا نہیں ہے، ولیس بنافع اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ولیس بنافع نفع پہنچانے والا نہیں ہے. کون؟ مال مال، کس کو؟ ذا البخل بخیل کو، ٹھیک ہے. ولیس بنافع ذا البخل مال کوئی بھی مال کسی بخیل کو نفع پہنچانے والا نہیں ہے، کوئی بھی مال کسی بخیل کو فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے. ولا مضرن، مضرن یہ اس میں فاعل ہے ازرا سے، مضرن نقصان دہ، ٹھیک ہے، کم کرنے والا. ولا مضرن بصاحبہ السخاء اور سخا مطلب فیاضی، سخاوت. ولا مضرن بصاحبہ السخاء اے لا یعیب السخاء صاحبہ، اور سخاوت کرنے والا، ولا مضرن بصاحبہ السخاء اور سخاوت کرنے والا کبھی نقصان نہیں اٹھاتا ہے. ولا مضرن اور نقصان اٹھانے والا نہیں ہے، بصاحبہ اپنے کرنے والے سے، السخاء سخاوت، ٹھیک ہے. معنی اس کا کیا ہے؟ اے لا یعیب السخاء صاحبہ، یعنی سخاوت کی وجہ سے کبھی سخاوت کرنے والے کو نقصان نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سخاوت کرنے والا کبھی نقصان نہیں اٹھاتا ہے. اور سخاوت کرنے والے کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے. ولا مضرن اور نقصان نہیں پہنچاتا ہے، السخاء سخاوت، بصاحبہ اس کے کرنے والے کو، اس کے ساتھی کو، مطلب سخاوت کرنے والے کو. ولا مضرن السخاء اور سخاوت
نقصان پہنچانے والا نہیں ہے بصاحبہ سخی آدمی کو. وبعض الداء ملتمس شفاء وداء النوک لیس له شفاء. بعض الداء کچھ بیماریاں ملتمس شفاء جس کے شفا کی امید کی جا سکتی ہے، کچھ بیماریوں کا علاج تلاش کیا جا سکتا ہے. بعض الداء کچھ بیماریاں ہیں ملتمس شفاء اے مطلوب شفاء جس کا علاج تلاش کیا جا سکتا ہے، جس کی شفا ملتمس تلاش کی جا سکتی ہے، ڈھونڈی جا سکتی ہے. وداء النوک نوک بولتے ہیں حماقت کو، وداء النوک اور بیوقوفی کی بیماری، ٹھیک ہے، حماقت کی بیماری لیس لہ شفاء اس کے لیے کوئی شفا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بیوقوفی کی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے. تو کچھ بیماریاں ایسی ہے جس کی شفا تلاش کی جا سکتی ہے. وداء النوک حالانکہ بیوقوفی کی بیماری لیس لہ شفاء اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کی کوئی شفا نہیں.